میں بہت سالوں سے اس درد کو رو رہا ہوں. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قانوندان لوگ ذرا ہمت کریں اور سیکٹری اوقاف کو عدالت میں حاضر کروائیں ہم، اور انہیں بلا کر ان سے پوچھا جائے کہ تم سبب بن رہے ہو صوبہ سندھ میں فرقواریت کا. میں ان لوگوں پر تو کوئی بات ہی نہیں کروں گا جنہوں نے 2 محرم کو پوسٹیں چلائیں کہ ہم کامیاب ہو گئے مجلس رکوانے میں. تمہارا باپ بھی مجلس نہیں رکوا سکتا، کوئی مجلس نہیں رکی. ڈرو اس دن سے جس دن میں آپ کا فقیر شہنشاہ حسین نقوی جس دن یہ وصیت کر دوں کہ میں مر جاؤں تو میری قبر عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں بنائی جائے. بہت تکلیف میں ہوں. یہ سرکاری ادارے فرقواریت پھیلا رہے ہیں. ضرورت کیا تھی تمہیں نوٹیفیکیشن دے، تمہیں ایک نوٹس دینے کی، تمہیں ایک لیٹر جاری کرنے کی اور وضاحتیں دینے کی کہ ہاں مجلس نہیں ہوگی. 50 لوگ بھونکتے رہتے ہیں، بھونکنے دیتے، خاموش رہتے. تمہارا کام نہیں تھا کہ وزارت نے اور سیکٹری اوقاف نے اور حیدرآباد کے ڈائریکٹر نے یہ لیٹر جاری کیا کہ ہاں ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کوئی مجلس نہیں ہوگی حضرت شہباز قلندر کے مزار پر اور حضرت عبداللہ خان شاہ غازی کے مزار پر. کیوں ہمیں اس حد تک لے جانا چاہتے ہو کہ پھر تم یہ کہو کہ یہ وائلیشن ہے اور یہ بغاوت ہے اور یہ نہ جانے کیا کیا ہے. خبردار، اب کوئی اور طریقہ اپنا جائے گا. اب اسے حاضر کیا جائے گا اور ہم پاکستان کی محترم عدلیہ سے فیصلہ لیں گے اور پھر عبداللہ شاہ غازی کے سرہانے کھڑے ہو کر مصائب پڑھوں گا. خبردار کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ میں کوئی جذباتی بات کر رہا ہوں. سنی ہماری جان ہے، سنی ہمارے بھائی ہیں. آپ انہیں قوالیاں کرنے دیجئے، آپ انہیں ان کے انداز سے نیاز نظر کرنے دیجئے، آپ انہیں ان کے انداز سے وہاں حاضریاں دینے دیجئے. ہم نے ہرگز یہ نہیں کہا، مگر یہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہ یہ مزار سنی ہو گئے ہیں. اگر میں نے بتانا شروع کر دیا نا کہ تم حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قاتلوں کو رضی اللہ بولتے ہو تو منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا.